अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम रीड करने जा रहे हैं नावल भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है कि एपिसोड नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोपहर लंच के वक्त सब लोग आ गए। सवेरा को भी बाबा साईं ने खुद आकर कहा था कि लंच सबके साथ करेगी, तो वो भी बाहर आ गई क्योंकि वो समझ चुकी थी कि तमाशे का वक्त आ चुका है। आज वो सबके सामने इस रिश्ते से इनकार करने वाली थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अहमद शाह अपनी बड़ी बेटी की शादी के सिलसिले में यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं। एक मिनट दादा साईं, इससे पहले कि आप कुछ भी कहें मैं कुछ कहना चाहती हूँ, वो इनकी बात काटते हुए बोली। अहमद शाह ने इसे चुप रहने का इशारा किया लेकिन वो खामोश न हुई। जो भी कहना है मेरी बात सुनने के बाद कह लीजिएगा, वह बदतमीज़ी से गोया हुई। मुझे यहाँ आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही आपके पोते से शादी करनी है। सो प्लीज़ आप कोई भी फैसला करने से पहले मेरी ये बात जान लें कि मैं किसी और को ना सिर्फ चाहती हूँ बल्कि इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। बाबा साईं मेरी शादी मुकद्दम शाह से करवाना चाहते हैं, लेकिन आई एम सॉरी, आपके इस गवार पोते में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी धुन में बोलती अपनी बात मुकम्मल कर चुकी थी, जिसके बाद अहमद शाह का सर शर्मिंदगी से झुक गया, जबकि सवेरा को अब ये यकीन था कि शाह साईं अपने होनहार पोते की शादी कम से कम इससे तो नहीं करवाएंगे। बहू मुकद्दम शाह के नाम की अंगूठी लेकर आओ, और वो नाजिया को हुक्म देते हुए बोले तो सवेरा बेचैन हो गई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या वो इसे अंगूठी पहनाने वाले थे? और इनके हुक्म पर नाजिया फ़ौरन ही अंगूठी ले आई। बहू मुकद्दम शाह के नाम की अंगूठी हुरिया के हाथ में पहनाओ, उन्होंने फैसला करने वाले अंदाज में कहा। तो हुरिया बौखला कर इधर उधर देखने लगी। शाह साईं ने इसकी तरफ देखा। हमें यकीन है कि तुम इनकार नहीं करोगी, हमें हमारी तरबियत पर पूरा भरोसा है, वो हुरिया को देखते हुए बोले, जबकि वो नज़रें झुकाए खड़ी थी। मामी साईं खामोशी से इसके हाथ में अंगूठी पहनाने लगी। सवेरा बिना किसी की परवाह किए अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी, क्योंकि इसके ख्याल में मुकद्दम शाह जैसे अनपढ़ गवार के लिए हुरिया जैसी लड़की ही सूट करती थी। जबकि अहमद शाह खामोशी से ये कार्रवाई देख रहे थे। इनकी औलाद ने आज इन्हें किसी के सामने सर उठाने के काबिल न छोड़ा था, जबकि दरकन अपने बाप की तकलीफ को समझते हुए कुछ भी नहीं कह सकती थी। काश सवेरा दीदा आप बाबा की तकलीफ समझ पाती, वो सिर्फ सोच ही सकती थी। आपने अचानक फैसला कर दिया। दादा साईं एक बार पूछ तो लेते। करदम को जब पता चला कि हुरिया को मुकद्दम शाह के नाम की अंगूठी पहना दी गई है, वो एक सेकंड भी डेरे पर ना रुका और जब से आया था तब से ही शाह साईं के कमरे में था। वो अहमद शाह की बेटी हमारे पोते को गवार कह रही थी। इतनी बदतमीज़ है इसकी बेटी के हद नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं करदम शाह के कोई हमारे पोते के लिए इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल करे। हम तो खुद इससे शादी से इनकार करने वाले थे, लेकिन इस लड़की की हिम्मत देखो। तुम कैसे अपने बाप के सामने मुंह खोले बोले जा रही थी और हमारे सामने किसी का नाम ले रही थी कि इसके साथ वो ताल्लुकात रखती है। दिल तो चाहा कि इस लड़की को गोली मार दें, इसी वक्त गोली मार दें इस बदलिहाज लड़की को, लेकिन अहमद शाह का लिहाज कर गए जो नज़रें तक नहीं उठा पा रहा था हमारे सामने। और वैसे भी हुरिया की मर्जी की बात है तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो इस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और मुकद्दम साईं क्या वो शादी के लिए तैयार है? करदम शाह को अब मुकद्दम का ख्याल आया, जिसकी मर्जी के बगैर इस हवेली में कभी कुछ भी नहीं हुआ था और यहाँ इसे बताए बगैर इतना बड़ा फैसला कर दिया गया था। इसकी बात पर दादा साईं मुस्कुराए। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? दादा साईं ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप इसकी ज़िद से वाकिफ़ हैं दादा साईं, प्लीज़ पहले इससे पूछ तो लेते। वो अभी बोल ही रहा था कि मुलाजिम ने मुकद्दम शाह की वापसी की खबर दे दी। चलो तुम्हारे सामने इससे पूछ लेते हैं। वो मुस्कुराते हुए इसीलिए मुकद्दम शाह के कमरे की तरफ आए। अरे दादा साईं, आप यहाँ मुझे बुला लिया होता। वो करदम शाह और दादा साईं को अपने कमरे के बाहर देखकर मुस्कुराया। वो अभी नहा कर निकला था, काम ही ऐसा था कि हमें खुद आना पड़ा। हाँ बोले ना, क्या बात है? वो इनका परेशान अंदाज देखकर परेशान हुआ। वो दरअसल तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे चाचा साईं अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में पाकिस्तान आए हैं। दादा साईं ने अपनी बात शुरू की। हमारी इस बारे में बात हो चुकी है दादा साईं। मुकद्दम शाह को इनका अंदाज कुछ अजीब लगा तो वो इन्हें कुछ याद करवाने की कोशिश करने लगा। हाँ हमारी बात हो चुकी है बेटा साईं, लेकिन क्या? दादा साईं मैं चाचा साईं की बेटी से शादी नहीं करूँगा, वो ज़िद्दी अंदाज में बोला। ठीक है हम तुम्हारी शादी सवेरा से नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको बता चुका हूँ कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा, वो इनकी बात काटते हुए बोला। अपनी ज़िद के मामले में वो ऐसा ही था, जहाँ बात इसकी मर्ज़ी से ना होती वहाँ वो बदतमीज़ी पर भी उतर आता था। इसीलिए हमने तुम्हारी शादी हुरिया से तय कर दी है, वो इसके परेशान अंदाज पर सीरियस होकर बोले, जबकि वो तो इन्हें देखता ही रह गया।
اس بار اگر تم نے انکار کیا تو ہم تم سے ناراض. آئی لو یو دادا جان. اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتے مقدم شاہ ان سے لپٹ چکا تھا. دادا سائیں کھل کر مسکرائے. اس کی یہ حالت انہیں بہت مزہ دے رہی تھی اور آج وہ کہہ سکتے تھے کہ وہ اپنے پوتوں کی ہر خواہش کا مان رکھتے ہیں. انہوں نے ایک نظر اپنے نزدیک کھڑے مقدم شاہ کو دیکھا جو مقدم شاہ کے ری ایکشن پر مسکرایا. اسے ڈر تھا کہ حریہ کی زندگی کہیں ناپسندگی کا شکار نہ ہو جائے، لیکن مقدم کی خوشی دیکھنے کے بعد اس کا اندیشہ دور ہو گیا. اسی لیے اس طرح سے انہیں گلے لگا دیکھ کر وہ ان دونوں کے گرد اپنی باہیں پھیلا چکا تھا. بابا سائیں کو مقدم شاہ سے پوچھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا. وہ کیسے اپنے پوتے کے نام کی انگوٹھی اس گھٹیا آدمی کی بیٹی کے ہاتھ میں پہنا سکتے ہیں جو ان کے بیٹے کا قاتل ہے. رضوانہ پھپھو کب سے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی. ان سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اب ساری زندگی حریہ ان کی نظروں کے سامنے رہے گی. انہیں صرف حریہ پر ہی نہیں بلکہ نازیہ پر بھی غصہ آ رہا تھا. وہ کیسے اپنے شوہر کے قاتل کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنا سکتی ہے، لیکن وہ جانتی تھی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا اور اب انہیں حریہ کی شکل ہمیشہ دیکھنی تھی. حریہ کب سے اپنے ہاتھ میں موجود اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی. کیا سچ میں مقدم لالا مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ مجھے پسند کرتے ہیں؟ کیا میں چاہے جانے کے قابل ہوں؟ کیا اب میں ساری زندگی اسی حویلی میں رہوں گی تائشہ دیدہ کی طرح؟ مجھے بھی ایک گھر چھوڑ کر جانا نہیں پڑے گا. ان کی طرح اب میں بھی ہمیشہ اپنوں کے ساتھ رہوں گی. حریہ نے ایک بار پھر سے اپنی انگوٹھی کو دیکھا. یہ حویلی کی بہو کو پہنانے والا زیور تھا جس کی قیمت کا اندازہ لگانا آسان نہیں تھا. اس حویلی میں حریہ کو ہر وہ چیز دی گئی تھی جس کی ایک لڑکی خواہش کرتی ہے سوائے محبت کے. اس حویلی میں اگر اسے کچھ نہیں ملا تھا تو وہ محبت تھی، اپنوں کا مان تھا. لیکن شاید اب اس کی یہ شکایت بھی دور ہونے والی تھی. مامی نے کبھی اس سے بات تو نہیں کی تھی. نانا سائیں اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے کیونکہ انہیں اس کی صورت میں اپنی بیٹی کی یاد ستاتی تھی. مقدم لالا اسے بہت چاہتے تھے اور مقدم نے اپنی محبت کا اظہار اس انگوٹھی سے کروایا تھا. اور تائشہ کو تو حویلی میں کسی سے کوئی مطلب ہی نہ تھا. وہ تو صرف مقدم شاہ کی دیوانی تھی اور رضوانہ حالہ وہی تھی جو اس سے نفرت کرتی تھی، بلکہ اپنے نفرت کا اظہار بھی اس کے منہ پر کرتی تھی. خیر وہ حق پر تھی. اس کے باپ نے ان کے شوہر کا قتل کیا تھا. نہ صرف ان کے شوہر کا بلکہ اس کے 2 ماموں کا بھی. اس کا باپ قاتل تھا جس کی شکل سے بھی حریہ واقف نہ تھی. حریہ نے بس ایک بار پھر سے انگوٹھی کو دیکھا. ایک انجانی سی خوشی اس کے چہرے پر تھی. کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ دادا سائیں وہ کب سے اس کے منتظر تھے جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. اب آئی تو منہ لٹکائے ہوئی آدھی دروازے کے اندر اجازت مانگ رہی تھی. دادا سائیں نے اپنی ہنسی دبائی. آؤ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ ناراضگی سے بولے کیونکہ صبح وہ ان سے کہہ کر گئی تھی کہ شام کو انہیں اپنی پینٹنگ سکھائے گی اور اب وہ رات کے 10 بجے ان کے کمرے میں آئی تھی. آپ کو تو سویرا دیدہ اور بابا سائیں سے ناراض ہونا چاہیے. مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ وہ منہ پھلا کر پوچھنے لگی. انہیں تو احساس بھی نہیں تھا کہ آج جو کچھ ہوا وہ کم نہ تھا، لیکن یہ لڑکی اس مسئلے کو اتنا سنجیدہ لے رہی تھی. مقدم شاہ کی خوشی دیکھ کر وہ اس معاملے کو رفع دفع کر چکے تھے. جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سویرا دیدہ کو بابا کا احساس نہیں ہے. اگر وہ ایک بار مقدم لالا کو دیکھ لیتی تو شاید. تم چھوڑو ان سب باتوں کو، اپنی پینٹنگز دکھاؤ. یہ سب باتیں تمہارے سوچنے کی نہیں ہیں. بڑوں کے مسائل ہیں وہ حل کر لیں گے. تم تو مستیاں کرو جو تم پر سوٹ کرتی ہیں. دادا سائیں نے محبت سے اس کے گرد باہیں پھیلا کر کہا تو وہ مسکرائی. مطلب آپ ناراض نہیں ہیں مجھ سے؟ وہ سو کرتی پوچھنے لگی. جب دادا سائیں نے اسے اپنے ساتھ سینے سے لگایا. ناراض رہنے کہاں دیتی ہو؟ تم اتنی پیاری ہو کہ کوئی ناراض رہ کر دکھائے. ان کی بات پر وہ کھل کر مسکرائی. آئی لو یو دادو سائیں. آپ کو پتہ ہے بابا سائیں کہہ رہے تھے کہ میری برتھ ڈے سے پہلے ہم لوگ واپس چلے جائیں گے. یہ سب کچھ سویرا دیدہ کی وجہ سے ہوا ہے. میں نہیں جانا چاہتی. آپ پلیز بابا سائیں سے بات کریں، نہ انہیں سمجھائیں کہ مجھے اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں. مجھے یہیں آپ لوگوں کے پاس چھوڑ کر چلے جائیں. وہاں جا کر تو پھر بابا اپنے بزنس میں بزی ہو جائیں گے. اور سویرا دیدہ اپنے دوستوں میں. وہ اداسی سے بولی تو دادا سائیں سوچ میں پڑ گئی. یہ تمہارے باپ نے کہا ہے کہ تم لوگ جاننے والے ہو؟ وہ اس سے پوچھنے لگے تو اس نے ہاں میں گردن ہلائی. میں نہیں جانا چاہتی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سینے سے لگ کر رو دی. سویرا کو ابھی پتا چلا تھا کہ وہ کچھ دن میں واپس جانے والے ہیں. اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. وہ ابھی بیڈ پر لیٹی اپنی واپس جانے کی خوشی منا رہی تھی کہ پیاس کی شدت ستانے لگی. شام میں پانی رکھنے آئی ملازمہ کو اس نے ذلیل کر کے واپس بھیج دیا تھا. اب یہاں پر پانی نامی کوئی چیز نہ تھی اور اس کی پیاس بڑھتی چلی جا رہی تھی. اسے اکثر رات میں پیاس لگتی تھی. درکن اس بات کا خیال رکھتی تھی اور اس کے کمرے میں روز پانی رکھواتی تھی. اور یہاں آنے کے بعد بھی درکن روز ہی اس کے کمرے میں پانی رکھواتی تھی. آج بھی درکن نے ہی ملازمہ کو پانی رکھنے کا کہا لیکن اسے غصہ آ گیا. شادی سے انکار کر کے وہ بہت خوش تھی لیکن اپنی اس خوشی کو
खुशी में इन 2 टके के मुलाजमों को शामिल नहीं करना चाहती थी, इसीलिए कमरा बंद करके सुकून से अपने बिस्तर पर लेटी अपनी वापसी की खुशी मना रही थी कि प्यास की शिद्दत सताने लगी। वो मजबूर होकर उठी, कमरे से बाहर निकलकर जीने उतरती किचन की तरफ जाने लगी कि अचानक इसका पैर फिसला। इससे पहले कि वो गिरती, किसी ने इसे थाम लिया। वो ठीक है या नहीं, इसे होश ना रहा। वो सामने खड़े शख्स को देखती ही रह गई। इसने ज़िंदगी में बहुत मर्द देखे थे, लेकिन आंखों का जो जादू ये शख्स चला रहा था वो आज तक कोई न चला सका। न जाने इस शख्स में ऐसा क्या था, वो एक लम्हे को विलियम को भी भूल गई थी। न जाने वो इससे क्या क्या बोल रहा था, जबकि वो तो इसकी आवाज़ और आंखों के शहर में खोई हुई थी। इसके जहन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ये शख्स था कौन? वो न जाने इसे क्या कहकर सीढ़ियाँ चढ़ गया और वो खड़ी से देखती रह गई। वो जैसे आई थी वैसे ही वापस लौट गई। इसके पानी की प्यास भी कहीं दूर जा सोई थी। न जाने कौन था ये शख्स जो इसे एक ही नज़र में अपना असीर कर गया था। इसकी शख्सियत से निकलना इसके बस से बाहर था। सारी रात एक पल को भी इसे नींद नहीं आई। कुछ देर पहले जो सोच कर वो खुश हो रही थी कि अब वो हमेशा के लिए विलियम के पास चली जाएगी, इसकी खुशी कहीं खो सी गई। अब वो ये सोचकर परेशान थी कि अगर वो यहाँ से चली गई तो इस शख्स को खो देगी। वो इस शख्स के बारे में कैसे मालूम कर पाएगी? वो इस शख्स के बारे में क्यों जानना चाहती थी? इस सवाल का जवाब इसे एक ही पल में मिल गया था। वो पहली नज़र में इसकी दीवानी हो गई थी। अब इसके बगैर रहना इसके बस से बाहर था। वो किसी विलियम से मोहब्बत करती थी, ये बात तो इस वक्त वो मुकम्मल फरमोश कर चुकी थी। वो शायद इस हवेली का रहने वाला था, लेकिन कौन है वो जो एक नज़र में इसे अपना दीवाना कर गया? इस शख्स को भूलना अब सवेरा के बस के बाहर था। वो अभी तक अपने ख्यालों में थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? वो सोचते हुए उठी और दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने मुकद्दम शाह को देखकर बौखला गई, जो इसके चेहरे के तासरात देखकर मुस्कुरा रहा था। सुना है मेरी मंग बना दिया गया है तुम्हें, सोचा मैं भी देखा हूँ मंग कैसी होती है। वो मुस्कुराते हुए ना सिर्फ अंदर दाखिल हुआ बल्कि दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मुकद्दम लाला आप, वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मुकद्दम शाह ने इसे घूर कर देखा। मेरा मतलब है मुकद्दम शाह आप जाएं यहाँ से, कोई आ जाएगा। हुरिया ने फ़ौरन बात बदली तो मुकद्दम शाह के लबों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। जालिम, एक ही बार में मार डालोगी क्या? मुकद्दम शाह ने कहते हुए इसका हाथ थामा, जहाँ इसके नाम की अंगूठी आबोताब से चमक रही थी। आज पहली बार ये अंगूठी मुझे इतनी प्यारी लगी है। मुकद्दम शाह ने इसका हाथ अपने लबों के करीब ले जाते हुए कहा। इससे पहले कि वो कोई गुस्ताखी करता, हुरिया ने अपना हाथ खींचा, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी नज़र मुकद्दम शाह के चेहरे पर पड़ी, जिससे यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि इसकी ये हरकत मुकद्दम शाह को नागवार गुजरी है। मुझे ये हरगिज़ पसंद नहीं। अगर तुम मुझसे शर्मा रही हो तो मुझे कबूल है, लेकिन अगर ये हाथ किसी और के आ जाने के खौफ से छुड़वाया है तो सुन लो, आज के बाद तुम्हारी इस तरह की कोई गलती माफ़ नहीं होगी। होने वाली बीवी हो मेरी, जब दिल चाहे मिलने आऊँगा, जब दिल चाहेगा। वो इसके चेहरे को अपने करीब करते हुए बोला। होने वाली बीवी हूँ मुकद्दम साईं, हो चुकी बीवी तो नहीं? हुरिया ने निगाहें झुका कर धीमे लहजे में कहा। इसके अंदाज पर मुकद्दम शाह मुस्कुराया। तो ये वजह है इस गरेज की? तो फिर तुम्हें जल्दी से मिसिस मुकद्दम शाह बनाते हैं। फिर अगर तुमने नखरे दिखाए तो देखना। वो इसे सख्त निगाहों से घूरता बाहर जाने लगा, फिर एड़ियों के बल मुड़ा और अपनी जेब से आज सुबह इसके लिए ख़रीदा गया तोहफा निकाला और बिना इसकी मुज़ाहमत की परवाह किए इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेते वो ब्रेसलेट इसकी नाजुक कलाई में पहना दिया। इसे देख के ऐसा लगा जैसे ये तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, और जो चीज़ तुम्हारे लिए बनाई गई हो वो तो तुम्हारे पास होनी चाहिए ना। जैसे कि इसके खूबसूरत चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लिए वो नरमी से बोला, मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो और सांस ले लो। वो जो कब से सांस रोके खड़ी थी, मुकद्दम शाह इसकी हालत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए बोला और कमरे से बाहर निकल गया। इसके जाते ही हुरिया ने दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे के साथ खड़ी होकर सुकून की सांस ली। मुकद्दम शाह का ये बेबाक अंदाज़ इसके दिल की दुनिया हिला गया था। इसे मुकद्दम शाह का ये हक जताता अंदाज़ अच्छा लग रहा था। वो सारा दिन इसी के बारे में सोचती रही थी। आखिर इस शख्स ने अपनी मोहब्बत को अपने नाम की अंगूठी पहना कर ही साबित कर दिया था। सवेरा सारी रात ना सो सकी। सुबह की रोशनी फैलते ही वो कमरे से बाहर निकल आई। रिजवाना फुप्पो को देखते ही वो इनके करीब आई और उसे देखकर नजरें फेर गई। इनके इस तरह से करने पर सवेरा को बहुत गुस्सा आया और वो बिना इन्हें मुखातिब किए पलट गई, जबकि रिजवाना ने गुस्से से जाते हुए देखा। इन्हें इस पर बहुत गुस्सा था, जिसकी वजह से इन्हें हुरिया को रोज़ यहाँ इस हवेली में देखना पड़ेगा। कल तक तो मेरी बलाएं लेते नहीं थकती थी, आज शादी से क्या इनकार कर दिया, सारा प्यार ख़त्म हो गया। वो बुड़बुड़ाते हुए वापस किचन कमरे में चली आई,
جبکہ نصر اس شخص کا دیدار کرنے کے لیے بے چین تھی جو اسے بے چین کر کے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ وہ اپنے سرکل میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی اور اس کے ساتھ صرف ولیم ہی جچتا تھا، لیکن اس شخص کو دیکھنے کے بعد اسے ولیم بھی اس کے مقابلے میں بہت کم لگ رہا تھا۔ اسے ولیم اور اس میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہو رہا تھا۔ سویرا کو ہر خوبصورت چیز پسند آتی تھی کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ ہر خوبصورت چیز پر پہلا حق اس کا ہے اور اس شخص پر بھی پہلا حق اسی کا تھا۔ اب بس یہ جاننا تھا کہ آخر وہ ہے کون۔ شاہ سائیں کہیں جا رہے تھے جب احمد شاہ کو باہر کھڑا دیکھا، بلکہ وہ کل کے بعد ابھی ہی انہیں دیکھ رہے تھے۔ بابا سائیں کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ ان کے قریب آئے۔ ہم 2 دنوں کے بعد واپس جا رہے ہیں بابا سائیں، اس کے بعد آپ کو میری صورت نہیں دیکھنی پڑے گی۔ جانتا ہوں میری غلطی معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں۔ کل جو سویرا نے کیا اس کے بعد مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں کسی سے نظریں ملا پاؤں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے اس کے بعد میں کبھی واپس نہ آ پاؤں۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے بابا سائیں کو بے چین کر گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے درکن بھی ان کے ساتھ واپس جا رہی ہے۔ درکن کے جانے کا سوچ کر نہ جانے کیوں ان کا دل ویران سا ہونے لگا تھا۔ وہ ان سے کچھ بھی کہے بغیر نکل گئے۔ احمد شاہ بس انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ سویرا کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ صبح پھپھو سائیں کی بے مروتی دیکھ کر اس کا واپس باہر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن اپنے بے چین دل کا کیا کرتی؟ وہ خود اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہی تھی، بس ایک ہی جنون سر پر سوار تھا کہ اس شخص کو دیکھنا ہے۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر باہر آئی۔ باہر ملازموں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کچن میں جھانکا تو حوریہ نظر آئی۔ اس لڑکی سے وہ بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اسے سویرا پر ترس آیا، حوریہ پر ترس آیا، بیچاری کو اس کا ریجیکٹ کیا ہوا لڑکا جو مل رہا تھا، لیکن یہ بے وقوف لڑکی اس کی مدد کر سکتی تھی۔ سویرا سوچتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی۔ ہائے حوریہ، کیسی ہو تم؟ وہ اس کے پاس آ کر مسکرا کر پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ کل والی ساری بات نظر انداز کر کے اس سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، ویسے کیا کرتی ہو تم؟ اس نے حوریہ سے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس پڑھتی ہوں اور کھانا بنانے کا شوق ہے۔ اس نے گیس پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرف اشارہ کیا۔ گڈ، نائس، سویرا نے مسکرا کر کہا۔ ویسے کون کون ہوتا ہے حویلی میں؟ وہ اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ میرا مطلب ہے اتنی بڑی حویلی ہے، ہم ہی ہیں بس گھر کے لوگ۔ پھر بھی کون کون؟ میں زیادہ کسی سے ملی نہیں، مجھے تھوڑی ٹینشن تھی، اب ریلیکس ہوں۔ تو اس نے کل والی بات کی طرف اشارہ کیا۔ دادا سائیں ہیں، رضوانہ خالہ سائیں ہیں، نازیہ مامی سائیں ہیں، کردم لالا سائیں، تائشہ دیدہ ہیں اور مقدم لالا، میرا مطلب ہے مقدم سائیں۔ مقدم کے نام پر حوریہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور سویرا اس کی مسکراہٹ اگنور کر گئی۔ اور بس یہی ہے؟ حوریہ نے کہا۔ بس اور کوئی بھی نہیں ہے؟ سویرا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا حویلی کے نوکروں میں سے تو نہیں تھا، یہ تو اسے یقین تھا۔ مقدم شاہ میرے لیے بنا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ صرف تم ہی سوٹ کرو گی، اسی لیے میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ لیکن تم کافی خوش لگ رہی ہو، یقیناً اس کے ساتھ تمہاری اچھی کٹ جائے گی، لیکن میں اس طرح کے انسان کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ میرا مطلب ہے ایجوکیشن اور سٹائل زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تم میری بات کا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ سویرا انڈائریکٹلی سے یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ایک گنوار کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہو چکی ہے۔ سویرا دیدہ، آپ نے مقدم سائیں کو دیکھا بھی نہیں ہے؟ دیکھا بھی ہے۔ سٹائل کی بات کر رہی ہیں نا آپ؟ یہاں کا سٹائل مقدم سائیں کے ہونے سے ہے، یہاں کے لوگ انہیں فالو کرتے ہیں اور انہوں نے ڈبل MA کیا ہے، وہ بھی یہاں سے نہیں، امریکہ سے۔ اسے سویرا کی طنز کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اس کے انداز نے اسے یہ بتانے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ مقدم کو غلط سمجھ رہی ہے، جبکہ سویرا کو اس کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم بناؤ کھانا، میں چلتی ہوں، سویرا کہہ کر باہر نکل گئی۔ کیا بات ہے دادا سائیں، آپ جب سے آئے ہیں اداس لگ رہے ہیں؟ کردم شاہ کب سے انہیں دیکھ رہا تھا، جو آج بہت پریشان لگ رہے تھے۔ احمد شاہ درکن کو لے کر واپس جا رہا ہے، وہ لوگ واپس جانے والے ہیں، وہ درکن کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، ہم پھر سے اکیلے ہو جائیں گے۔ تم ہمیشہ کہتے تھے تائشہ اور حوریہ ہماری نواسیاں ہیں، ہمارے دل میں ہمیشہ سے اپنی پوتیوں کو دیکھنے کی خواہش تھی۔ ہم کبھی تائشہ اور حوریہ کے اتنے قریب نہیں گئے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ یہ ان کا اصل گھر نہیں ہے۔ ہم سویرا اور درکن سے نہیں ملنا چاہتے تھے، ہم ان کے قریب نہیں رہنا چاہتے تھے، لیکن وہ درکن، وہ خود ہمارے قریب آ گئی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ واپس جائے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ واپس جائے، ہم اسے اپنے پاس رکھ لینا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ تو آپ چاچا سائیں سے بات کریں نا کہ وہ اسے یہیں چھوڑ جائیں۔ کردم شاہ
جانتا تھا کہ وہ درکن کو بہت زیادہ چاہنے لگے ہیں، اس لیے ان کی پریشانی کا حل بتانے لگا، ورنہ درکن کے بارے میں وہ کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس نے نہ صرف ہمیں بلکہ اپنی ماں کو بھی دھوکہ دیا ہے، ہم اسے معاف نہیں کر سکتے کردم سائی۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ کردم شاہ نے پوچھا۔ دادا سائی نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر بنا کچھ بولے چلے گئے۔ کردم شاہ انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ہائے تائشہ، سویرا نے تائشہ کو باہر آتا دیکھ کر کہا۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس آئی۔ سویرا دیدا، آپ یہاں؟ تائشہ نے اس کے باہر آنے پر حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، آج موسم اچھا تھا۔ تم سناؤ کیا کرتی ہو؟ ویسے تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، اگر ان کی لینتھ تھوڑی سی کم کر دو تو اور بھی زیادہ اچھے لگیں گے، سویرا نے اس کے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کے فیشن سینس کو فالو کر رہی ہے۔ اچھا، کیا واقعی ایسی بات ہے؟ تو میں آج ہی اپنی سہیلی کو بلا کر بال کٹوا لیتی ہوں، وہ پارلر میں کام کرتی ہے۔ کردم سائی نے مجھے باہر جانے سے منع کر دیا ہے، وہ اکثر آ جاتی ہے۔ چھوڑو، کسی کو کیوں بلاؤ گی، میں کاٹ دوں گی، کیا ضرورت ہے اس کو بلانے کی؟ ویسے حویلی میں کتنے ملازم ہیں؟ سویرا نے اپنے مطلب پر آتے ہوئے پوچھا۔ بہت سے ہیں۔ کیوں؟ تائشہ نے ناسمجھی سے کہا۔ نہیں، بس ایسے ہی پوچھی، اگر کسی کو کہیں جانا ہو تو کردم سائی یا پھر مقدم لالا سائی لے کر جاتے ہیں، گھر کی عورتوں کے معاملے میں وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتے، تائشہ نے فوراً بتایا۔ رات میں حویلی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ سویرا نے پوچھا۔ مرد میں تو کوئی نہیں ہوتا، کچھ ملازمہ ہوتی ہیں، مرد تو سارے چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھر۔ میں نے رات کے وقت حویلی میں ایک آدمی کو دیکھا ہے، سویرا نے بتایا۔ باہر کا تو کوئی نہیں ہوتا، رات میں آپ نے کردم سائی کو دیکھا ہوگا۔ نہیں تو کردم لالا کو تو میں جانتی ہوں، تو پھر مقدم لالا ہوں گے۔ نہیں، مقدم شاہ نہیں ہو سکتا، سویرا نے فوراً نفی کی، وہ اس شخص کو مقدم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے کندھے پر کالی چادر ڈالی تھی، جینس کے ساتھ؟ تائشہ نے پوچھا۔ ہاں، اونچا لمبا تھا، اونچا قد تھا، مونچھیں ڈارک براؤن، بڑی بڑی آنکھیں، سفید سرخ رنگت۔ سویرا کی آنکھوں کے سامنے رات والے آدمی کا چہرہ تھا، اس کا چہرہ اسے حفظ ہو چکا تھا، اب تو وہ ساری زندگی سے نہیں بھلا سکتی تھی۔ ہاں، وہ مقدم لالا ہیں، وہ اکثر رات کو لیٹ آتے ہیں، اور کل تو وہ شہر گئے ہوئے تھے نا، رات کو وہ بہت دیر سے آئے تھے۔ انہی کو دیکھا ہوگا آپ نے۔ تائشہ نے سویرا کے قدموں سے زمین کھینچی۔ سویرا نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ تباہ کر لیا تھا، وہ بے یقینی سے تائشہ کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا وہ لوگ شادی تک بھی نہیں رکیں گے؟ رضوانہ شاہ سائی کے کمرے میں آئی تھی تو ان سے پتہ چلا کہ احمد شاہ اور ان کی بیٹیاں واپس جا رہی ہیں، تو ان سے پوچھنے لگے۔ ہمیں نہیں پتہ، درکن نے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ احمد شاہ واپس جا رہا ہے۔ شاہ سائی نے کہا، چلیں، جیسے ان لوگوں کی مرضی، ہم زبردستی تو ان لوگوں کو روک نہیں سکتے نا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ احمد شاہ کی بیٹی اس قدر بدلحاظ ہو سکتی ہے، شکر ہے ہمارے گھر کی بہو بننے سے پہلے پتہ چل گیا، نہ جانے کتنا شرمندہ کرتی۔ اس میں احمد شاہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، بن ماں کی بچیاں کیسے پالتا؟ رضوانہ افسوس سے کہتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ شاہ سائی اب تک یہی سوچ رہے تھے کہ درکن جانے والی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں درکن ان کے اتنے قریب آ گئی تھی، اب اچانک اس کے جانے کے بارے میں سن کر انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، ان کی ہر سوچ درکن کی طرف جا رہی تھی، انہیں بار بار اس کے آنسو یاد آ رہے تھے۔ ختم ہو گئی؟ اوکے گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔